رکھنا یہ فلسفہ ہے۔ لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس بندے زیادہ ہوں، لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہو سارے پکے ہوں، جس کے پاس جتنے ہو سارے مخلص ہوں۔ اسلام کے دامن میں دو بڑے لیڈر ہیں، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے حسین۔ دونوں میں بڑا کون ہے؟ فیصلہ تو آپ کری۔ دن کی روشنی ہے، دن کی روشنی میں اسلام قبول کرنے کا وقت ہے۔ محمد بلاتا ہے آؤ، آتا کوئی نہیں۔ حسین رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کے کہتا ہے جاؤ، جاتا کوئی نہیں۔ نیاز بیگ میں تیرے معیار نو سلام کرا۔ یہ بات ہے کہ لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس لوگ زیادہ ہوں، بلکہ لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے بھی لوگ ہوں مخلص ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست کہی ہے اس نے۔ آگے کہتا ہے کہ اسلام میں دو ہی بڑے لیڈر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام۔ کہتا ہے کہ نبی کریم بلاتے ہیں، آتا کوئی نہیں ہے، اور امام حسین رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کر فرماتے ہیں چلے جاؤ، جو جانا چاہتا ہے لیکن جاتا کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ عورتیں 10 محرم کو قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جو اوپر کی بات ہے یہ بات لفظوں کا جال ہے، لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ بعض لوگ ایسے باتونی اور کہہ لو کہ لفظوں کے، جملوں کے ایسے کھلاڑی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جملوں سے ذو معنی یعن گفتگو کرتے ہیں، دو معنی رکھنے والی گفتگو کرتے ہیں کہ ہر سمجھنے والا اپنی مرضی کا معنی سمجھ لے۔ یہاں پر در حقیقت غزوہ احد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور غزوہ احد میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو ایک درے پر مقرر فرمایا تھا کہ تم نے یہاں رہنا ہے اور اس درے کو چھوڑنا نہیں۔ خیر میدان لگ گیا، جنگ ہونے لگ گئی۔ وہ درے پر بیٹھے ہوئے صحابہ نے یہ سوچا کہ نیچے سارا جنگ کا منظر ہے، جنگ ہم جیت چکے ہیں، کفار سارے بھاگ چکے ہیں، تو اب تو جنگ کا ماحول نہیں رہا، تو وہ درہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، میدان میں آ گئے۔ اور کفار نے جب دیکھا کہ ان کے پیچھے کے لوگ جو ہیں وہ درہ چھوڑ چکے ہیں اور کفار بھاگ رہے تھے، تو وہ پھر اوپر سے گھوم کر آئے اور انہوں نے لشکر کے پیچھے سے آ کے پھر حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اب صحابہ اکرام کو حقیقت یہی ہے کہ چاہیے یہی تھا کہ اس جگہ کو نہ چھوڑتے، جو کہ حکم ہے، لیکن انہوں نے خود جو صورتحال دیکھی کہ اب تو جنگ تقریباً ختم ہی ہو چکی ہے، کافر وہ بھاگ چکے ہیں اور سارا میدان اب ہمارے ہاتھ میں ہے، تو وہ نیچے آ گئے۔ اپنی طرف سے انہوں نے غداری نہیں کی، یہ بے وفائی نہیں تھی، غداری نہیں تھی، آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ ایک فنی غلطی تھی، ایک فنی غلطی تھی۔ خیر، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سرکار ناراض ہوئے، سرکار نے ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے جب منع کیا تھا کہ درہ نہ چھوڑنا، پھر تم نے کیوں چھوڑا؟ انہوں نے اپنی صفائی عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھے، کیوں سمجھے تھے؟ جب میں نے کہا تھا نہیں چھوڑنا تو پھر نہ چھوڑتے، اپنی طرف سے کیوں فیصلہ کیا تم نے؟ یہ جب ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، سرکار سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کے لیے، ان کی معافی بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ غلطی تھی، غداری نہیں تھی، غلطی تھی، معاف کر دیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج جس
ذات کو جن شخصیات کو قرآن فیصلہ جن کے بارے کر چکا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، خدا نے جن کے بارے فیصلہ کر لیا کہ میں نے معاف کر دیا، تو مجھے بتائیں مجھے اور آپ کو کیا حیثیت حاصل ہے، کیا ہمیں اتھارٹی حاصل ہے کہ جس کو خدا معاف کر دے ہم اسے آج تک ذکر کرتے رہیں اور اس برائی یا اس غلطی کو آج تک ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں؟ یہ خدا کے فیصلے کی مخالفت نہیں ہے؟ بتائیں مجھے، آپ بتائیں کہ کیا یہ خدا کے فیصلے کی مخالفت نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے رب کائنات نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، اب اس فیصلے کو آج پھر کوئی اٹھائے اور اس فیصلے کو آج پھر کوئی چیلنج کرے، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم صحابہ کی گستاخی بنانے میں تلے ہوئے ہو، صحابہ کو گستاخ ثابت کرنے پر تلے ہو، جبکہ گستاخی تم خود کر رہے ہو کہ جس چیز کے بارے خدا فیصلہ کر چکا، جس چیز کے بارے مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا، ان کو آج پھر اٹھا کر وہ کیس آج پھر اٹھا کر وہ مسئلے پھر لوگوں کے سامنے بیان کر کے تم خدا کے فیصلے کو بھی چیلنج کر رہے ہو، مصطفیٰ کے فیصلے کو بھی چیلنج کر رہے ہو۔ تو گستاخ صحابہ نہیں تھے، گستاخ تم ہو، گستاخ تم ہو، تم خدا کے بھی گستاخ ہو، مصطفیٰ کے بھی گستاخ ہو کہ جب خدا اور اس کے مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا تو اب کیوں تم اس پر بات کر رہے ہو؟ اللہ کرے، خدا کرے کہ آج کوئی عمر ہو، خدا کرے کہ آج کوئی عمر ہو میرے مصطفیٰ کی طرف سے، آج کوئی عمر آئے میرے مصطفیٰ کی طرح، آج کوئی رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ آج پھر اسلام ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، آج کلمہ پڑھنے والے خود اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں، خدا کی باتوں پر چیلنج کرتے ہیں، مصطفیٰ کے فیصلوں پر چیلنج کرتے ہیں، آج کلمہ پڑھنے والے خود اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں۔ یا اللہ آج پھر کسی عمر کو بھیج جو اسلام کو عزت عطا فرمائے، اللہ وہ دعا قبول کرے اور عمر آئے اور آ کر پھر یہ اعلان ہو کہ جو خدا کے فیصلے کو نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کی تلوار پھر اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھ گئے نا کہ جب اس یہودی کا اور منافق کا وہ جھگڑا تھا تو فیصلہ گیا سرکار علیہ السلام کے پاس، سرکار نے فیصلہ کر دیا، سرکار نے فیصلہ فرما دیا کہ یہودی سچا ہے، منافق جھوٹا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ فیصلہ لے کے حضرت عمر کے پاس آتا ہے اور وہاں کی جب فیصلہ کرواتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ پہلے سرکار سے فیصلہ کروا چکے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا اس منافق سے کہ کیا تم سرکار سے فیصلہ کروا چکے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، سرکار نے تو اس کے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ آپ نے کہا ابھی رکو، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لے کر آئے، نیام سے تلوار نکال کر فوراً اس منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جو میرے مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو آج میرے مصطفیٰ نے جن کا فیصلہ کر دیا تھا، جن صحابہ کا فیصلہ قرآن نے کر دیا، جن صحابہ کا فیصلہ مصطفیٰ کر چکے ہیں، آج اگر کوئی منحوس اس فیصلے کو دوبارہ چیلنج کرتا ہے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کاش آج عمر ہوتے، کاش آج عمر ہوتے تو عمر کی تلوار ایسے منحوس آدمی کا فیصلہ کرتی اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ فیصلہ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔